تو بہرحال ایک آخری عرض میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بھی کر دینا چاہتا ہوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہوگا، دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین ہمارے استاذ، ان کے استاذ الاساتذہ جن کو کہا جاتا ہے، ہم نہ بھی پڑھی، ہمارے استاذ کو بھی پڑھی، ان کے استاذ کو بھی پڑھی، تو کتنے سال سے پڑھے رہیں گا؟ اور علمی دنیا میں وہ شخصیت جو علم والوں کے درمیان مقبول تھی، سمجھ میں آ رہی؟ ایک عوام میں مقبول ہو جانا، عوام میں کون بھی مقبول ہو جاتا، علم والوں میں مقبول ہونا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کی مثال دوں، ایک ڈاکٹر جو سرجن ہے، بہت بڑا سرجن ہے، عوام میں تو بہت زیادہ مشہور ہو جاتا ہے، اس کے پاس جاؤ، اس کے پاس جاؤ، اس کے پاس جاؤ، لیکن وہی سرجن اپنے سرجنوں کی برادری میں مشہور ہوگا؟ ہر سرجن دوسرے سرجن کی کیا کرے گا؟ ٹانگ کھینچے گا، انہیں ایک ڈسکرپشن لکھ کو دیتا، یہ دوا لو، یہ دوا لو، دوسرے ڈاکٹر کے پاس جائے، یہ لکھ کو دی، یہ کھا دے، نکو یہ کھاؤ، نکو نہیں لکھ رہا ہوں سو کھاؤ، انہوں وہ ڈاکٹر صاحب انجیکشن دیے تھے، وہ لے لیں گے، پانی وہ سبھی سب نکو نہیں لکھ رہا ہوں سو انجیکشن لیو، حالانکہ انہیں ایم بی بی ایس، انہیں ایم بی بی ایس ایم ڈی کو انکار کرتا۔ تو جو بھی ماہرین ہوتے ہیں اپنی برادری کے ماہر کو نہیں مانتے، یہی بات علماء میں بھی ہے، اگرچہ کہ ہمیں اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے، علماء میں بھی ہے، ایک عالم اپنے سے بڑا دوسرے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا بہت جلدی، لیکن حضرت ایسی شخصیت تھی جن کو ہر عالم، علماء اہل سنت میں سے، احناف میں سے، بڑے بڑے علماء میں سے ہر عالم حضرت کو قدر کی نگاہ سے اور معتمد علیہ شخصیت مانتا تھا۔ اتنی بڑی علمی شخصیت، اتنی بڑی علمی شخصیت، میں آپ کو اس کا اندازہ کرانے سے قاصر ہوں۔ جسے کہتے ہیں نا کہ آم کا مزہ کھانے والے کو معلوم ہوتا ہے، اب جو صرف سامنے بیٹھ کے منہ سے رال ٹپکا رہا ہے اسے کیا معلوم ہوگا؟ ٹھیک یہی مسئلہ ہے، جو ہم جانتے ہیں، یعنی علماء برادری ان کے بارے میں جو جانتے ہیں وہ عوام نہیں جانتی، اسی لیے عوام نے کیا کھویا ہے اس کا اندازہ بھی نہیں ہے، عوام نے وہ کون سا ہیرا کھو دیا ہے، وہ کون سا مہتاب و آفتاب کھو دیا، اس کا اندازہ بھی نہیں ہے عوام میں، اور علماء کے دلوں پر یہ خبر بجلی بن کے گری ہے۔ تو بہرحال میں اس وقت صرف اتنا عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے استاد الاساتذہ دارالعلوم کے شیخ الحدیث صدر المدرسین اور فکر نانوتوی کے امین اور فکر گنگوہی کے امین اور فکر تھانوی کے امین حضرت مولانا مفتی سید احمد صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے اور ان کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے اور ان کے حسنات کو قبول فرمائے، اور ان کی جتنی بھی دنیا میں روحانی اولاد پھیلی ہوئی ہے اللہ ان سب کی طرف سے اور پوری امت کی طرف سے اللہ تعالیٰ حضرت کو اجر جزیل عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ عرض اتنا ہے کہ آپ بھی اپنی اپنی اجتماعی اور انفرادی دعاؤں میں حضرت کے حق میں دعا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور جو ہو سکتا ہے وہ پڑھ کر ایصال کرتے رہیں، جو ہو سکتا ہے وہ پڑھیں، جتنی صورتیں آپ کو آتی ہیں وہ پڑھیں اور ایصال کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایصال کا کیا مطلب؟ نیت کر کے پڑھنا، اللہ میں جو بھی اس وقت پڑھ رہا ہوں اس کا ثواب حضرت کے حضرت کو دے دے، اس کا ثواب حضرت کے حضرت کو دے دے۔ نام لینے بھی نہیں آیا تو کیا کرنا؟ ایسا بول لینا، نیت کر کو پڑھو، فاتحہ دلانے کی بھی ضرورت نہیں، اود بتیاں سلگانے کی بھی ضرورت نہیں، دسترخوان بچھا کو کھٹورے رکھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ کسے دیکھتا ہے؟ ان اللہ لا ينظر الى اموالکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى نیاتکم او قلوبکم۔ اللہ نہ تمہارے صورتوں کو دیکھتا ہے نہ مال کو دیکھتا ہے، کیا دیکھتا ہے اللہ؟ دل کی
نیت کو دیکھتا ہے. نیت کر لی کہ میں جو پڑھ رہا ہوں وہ فلاں صاحب کو پہنچا دے, پہنچ گیا, وداؤٹ ٹکٹ پہنچ جاتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی نیٹ ورک میں پرابلم نہیں. دنیا کا نیٹ ورک میں پرابلم ہے, جیو لیو ایئرٹیل لیو کرتے رہتی ہیں, اور ایک ہی نیٹ ورک چلتا ہے, تو کس کا؟ ڈائریکٹ نیٹ ورک. اس میں فرشتہ بھی بیچ میں کیا نہیں ہوتا, حائل نہیں ہوتا. یہ ایسی نیت ہے. نیت کرو, پڑھ کے بخشو, اللہ آپ کو بھی اجر جزیل عطا فرمائے.